اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے، کیا اسلام اندھے یقین کا نام ہے؟ اسلام اندھے یقین کا نام نہیں ہے۔ اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گھر میں قرآن پاک نازل فرما دیتا اور سٹارٹنگ میں یہ لکھا ہوتا کہ میں اللہ ہوں، یہ میری طرف سے انسانوں کے لیے پیغام ہے اور یہ میرے احکامات اس کے اندر ہیں، پھر اس کتاب پر یقین جو لوگ کرتے وہ لوگ اندھا یقین کرتے ہیں۔ اب ہم مسلمان یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت کے لوگوں نے اسلام کو کیوں قبول کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر کیوں ایمان لائے؟ وہ کیا وہ اندھا ایمان تھا کہ بن دیکھا ایمان تھا؟ وہ اندھا ایمان تب ہوتا جب، جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ قرآن پاک ہر گھر کی چھت پر نازل ہو جاتا اور اس پر لوگ ایمان لے آتے، وہ اندھا ایمان ہوتا۔ اس وقت کے مسلمانوں نے اندھا ایمان، اندھا یقین نہیں لائے، اس وقت کے مسلمان بن دیکھا ایمان ضرور لائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا تھا، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، مالک ہے۔ یہ انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ بتایا کہ اللہ ہے، اللہ قادر، مالک، خالق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کیوں یقین کیا، کیوں اس بات پر ایمان لائے؟ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے ابتدائی 40 سال گزرے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال خود دیکھا، اپنی انسانی عقل سے پرکھا، پھر اپنی انسانی عقل سے پرکھ کر اعلان نبوت سے پہلے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین ڈکلیئر کر چکے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیور انسان، ایک اچھا انسان ڈکلیئر کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی ظاہری زندگی کے 40 سال بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی کا نقصان نہ کیا، نہ کسی کا نقصان کرنے کا سبب بنے، نہ کسی غلط چیز کو پروموٹ کیا، ہمیشہ حق بات پر ڈٹے رہے، ہمیشہ حق بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ایسا تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر سے ہی متاثر ہوتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ سچ ہوگا، برحق ہوگا۔ یہ لوگوں کا اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال تھا۔ اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے پوچھا، آپ لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں، آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمائی اور فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے ابتدائی 40 سال گزارے، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اعلان نبوت کے بعد ان پر ایمان لانا شروع کر دیا۔ تو یہ اندھی تقلید یا یہ اندھا یقین تو نہ ہوا۔ اندھا یقین تو تب ہوتا جب بغیر کسی کے کہے کتاب اترتی، ہم اس کتاب پر یقین کر لیتے۔ پھر یہ کہنا کہ اسلام ایک اندھے یقین کا نام ہے، یہ برحق ہوتا، کیونکہ اسلام اندھا یقین نہیں ہے۔ بن دیکھا یقین ضرور ہے اسلام کے اندر، بن دیکھے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کرنا ہے، لیکن اندھا یقین نہیں اس کو کہا جا سکتا۔ اب اس وقت کے لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یقین تھا کہ وہ صادق اور امین ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ ہے، اللہ ایک ہے، تو ہم ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، جو جواب اس اندھے یقین کو اپوز کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کو اللہ اس لیے مانتا ہوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ساری ایلیگیشن جو مسلمانوں پر لگتی ہے یا جن کی بات سن کر ہماری یوتھ یا کوئی بھی مسلمان اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اس ایلیگیشن کو نگیٹ کرتا ہے۔ اصحاب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس لیے ایمان لایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے نزدیک صادق اور امین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ ہے، اللہ سپریم ہے، اللہ میگنیفیسنٹ ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر اصحاب اس چیز پر ایمان لے آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس کے دل میں جو آئے وہ کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہمارے لیے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن مجید دیا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو یہ اندھی تقلید تو نہ ہوئی، یہ اندھا ایمان تو نہ ہوا۔ پھر یہ تو بات ہو گئی اصحاب کی، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہ ایمان لے آئے۔ اب آج کا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان لانا اندھا یقین ہے کہ نہیں، یہ پھر اگلے ڈسکشن ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ابھی میرے تک یہ سوال پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر یہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ مسلمان تو اندھا یقین کرتے ہیں، اندھا ایمان کرتے ہیں۔ تو اسلام سٹارٹ کدھر سے ہوا؟ اس وقت بھی لوگوں نے اندھا یقین نہیں کیا، اندیکھا یقین ضرور کیا، اور اس کا کیا کرائٹیریا تھا وہ میں نے بتایا۔ تو یہ ایلیگیشن اسلام پر، مسلمانوں پر کہ وہ اندھا یقین کرتے ہیں، یہ ایلیگیشن بیسیکلی اس ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایلیگیشن دور ہو۔ باقی آج کے مسلمان کا یقین کرنا، تقلید کرنا یہ کیسا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ڈسکشن ٹاپک پر اس پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا نصیب فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے، صحیح جگہ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔